یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل منقبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، مگر دعوے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارائی یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، لی خمسة اطفی بہا حد الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، وعدۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کلیمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کلیمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ جمعہ کا مقدس اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، بڑے مرتبوں والا یہ دن ہے، لہٰذا اس دن میں ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ اس کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جان و مال ہم کو سب اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس کی راہ میں اس کے نام پر ہمیں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا نعت پاک کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ دربار مصطفیٰ کے جو، دربار مصطفیٰ کے جو دربار ہو گئے، دربار مصطفیٰ کے، دربار مصطفیٰ کے، دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے، اور جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، جنت کھڑی ہے لینے کو، جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے،
جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے، اور باطل سے کہہ دو ہم پہ نہ ڈالے بری نظر، باطل سے کہہ دو ہم پہ نہ ڈالے بری نظر، باطل سے کہہ دو ہم پہ باطل سے کہہ دو ہم پہ نہ ڈالے بری نظر، احمد رضا ہمارے نگہبان ہو گئے، احمد رضا ہمارے نگہبان ہو گئے، اور خاک در حسین کو جس نے بھی مل لیا، خاک در حسین کو جس نے بھی مل لیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر یونس رشید بھائی کے صاحبزادے 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار ان کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ خاک در حسین کو جس نے بھی مل لیا، خاک در حسین کو خاک در حسین کو جس نے بھی مل لیا، اس پر ستارے چاند بھی قربان ہو گئے، اس پر ستارے چاند بھی قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، حضرت عمر سبحان اللہ سرتاج بھائی کے صاحبزادے نثار بھائی کے صاحبزادے 200 مسجد کے لیے اور 30 روپے شاید امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور پروردگار ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مہمان ہے صاحب، یہ 50 روپے پیش کر رہے ہیں فریاد بھائی کے سال ثواب کے لیے، ان کے سسر صاحب ہیں یہ، اور 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روئے نبی پہ جس گھڑی کس کا رہجان بھائی کا صاحبزادہ ہے، 30 روپے مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت بچے کی عمر دراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روئے نبی پہ جس گھڑی روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ماسٹر خورشید صاحب 100 مسجد کے لیے اور 50 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار ان کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام،
کہ حضرت عمر معاذ اللہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. ماسٹر افتخار کے صاحبزادے. یہ بچہ 50 مسجد کے لیے 50 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہا ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ رب العزت بچے کی عمر دراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. کوئی کسی کے پیچھے کسی کا کوئی امام ہم مقتدائے حضرت حسان ہو گئے. ہم مقتدائے حضرت حسان ہو گئے. دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے. معاملہ کے نام سے دونوں ہی 50 روپے استاد کے نام سے 20 روپے. یہ راہل بھائی 100 روپے اپنے والد مرحوم کے سال ثواب کے لیے اور 50 روپے اپنے استاد کے سال ثواب کے لیے اور 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ سبھی مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اعظم نے اس جہاں میں سبحان اللہ شوقین بھائی کے صاحبزادے ماشاءاللہ 500 روپے مسجد کے لیے اور 50 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. پروردگار ان کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. ان کے گھر میں کاروبار میں بے پناہ خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال سنا کر آپ کو انشاءاللہ میں نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ اپنی نماز کو سدھار سکیں. کیونکہ ہم یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے سے نماز ہی پڑھنی نہ آئے تو فائدہ کیا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے شاعروں نے جنم لیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو تمام کے تمام شاعروں نے کسی کی نہ کسی کی تعریف میں قصیدے لکھے, کسی کی تعریف میں نظمیں لکھی. جناب والا کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو تاج محل کی تعریف لکھنی شروع کر دی. کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو لال قلعے کی تعریف لکھنی شروع کر دی. کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو جناب والا فرانس کے ایفل ٹاور کی تعریف لکھنی شروع کر دی. کسی نے قلم اٹھایا تو واشنگٹن کے جناب والا اور دنیا کے تمام قلعوں کی تعریف لکھنی شروع کر دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لیکن جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نبی کی شان میں لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ وہ عاشق رسول ہے جناب والا کہ جب دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے
مذہب کو لوٹا جا رہا تھا، دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ جناب والا مومن کامل کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، نبی کی محبت کو نکال کر ان کے اندر برا عقیدہ بھرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، مگر جناب والا ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور ان باطل طاقتوں کے، باطل فرقوں کے، باطل جناب والا باطل عقیدے والوں کے تمام قلوں کو مسمار کر دیا اور بتا دیا کہ جس کے دل میں نبی کی محبت جلوگر ہوگی وہی حق میں مومن کامل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب والا اعلیٰ حضرت کو کتنی محبت تھی نبی کے پاک سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت بڑے عالم، پائے کے عالم، ایسے عالم کہ جنہوں نے مکمل طریقے سے کم 1-2 نہیں 1400 کتابوں کو لکھا، اور حضرات محترم آپ کی علمی کیفیت کا حال یہ تھا کہ آپ ایک ہاتھ سے قرآن کا ترجمہ لکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے قرآن پاک کی تفسیر لکھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو دونوں ہاتھوں سے ایک ہی وقت میں اپنے قلم کو چلاتا ہو اس کی علمی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب والا اعلیٰ حضرت کو کتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ ایک بار حضور اعلیٰ حضرت جناب والا کہیں پروگرام میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرات محترم جہاں آپ کو جانا تھا وہاں جانے کے لیے آپ کے لیے پالکی کو لایا گیا، آپ پالکی میں سوار ہیں جناب والا، لوگوں نے پالکی کو اٹھایا، مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کی پالکی کو لے کر اس پروگرام کی طرف رواں دواں ہونے لگے۔ جناب والا جب اعلیٰ حضرت سرکار اس پالکی میں بیٹھے چند قدم چلے تو آپ نے پالکی کو رکوا لیا۔ حضرات قہاروں نے کہا، پالکی اٹھانے والوں نے کہا، سرکار کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آپ رکنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، اے لوگو جو تم میں سے پالکی اٹھا رہے ہیں مجھے ان میں سے سید علی رسول ہونے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میں کوئی سید علی رسول ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک سید علی رسول ان پالکی اٹھانے والوں میں موجود تھا، لیکن جناب والا اپنے آپ کو آگے آنے کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں ایک مزدور ہوں، فاقہ کش ہوں، فاقہ کش ہوں، فاقہ پر میری نوبت آ چکی ہے اس لیے مزدوری کے لیے نکلا ہوں، یہ شرم محسوس کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، تمہیں اسی نبی کی قسم ہے جس کی آل میں تم ہو، بتا دو تم کون ہو۔ تو حضرات ایک شخص آگے بڑھا اور کہا، میں نبی کا غلام، اولاد رسول، میں ہی سید ہوں۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجھے تم میں سے ہی نبی پاک کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنے قدم میں تمہارے کاندھے پر چلا ہوں اتنے ہی قدم اب میں تم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے چلوں گا جب میں تمہارا حق کہیں ادا کر پاؤں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سبحان اللہ، مرحوم نثار بھائی کے صاحبزادے ارشاد، یہ 1000 مسجد کے لیے اور 500 روپے امام صاحب کے لیے اپنے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار عالم ان کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، قبر میں جنتی بچھونا جنتی لباس عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بتا رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت کو محبت کتنی ہے اور نبی کے فرمان پر عقیدہ کتنا بڑا تھا۔ جب آپ حج کو تشریف لے کر کے گئے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اعلیٰ حضرت جہاز میں سوار ہیں، تمام کے تمام لوگ جہاز میں سوار ہیں، لیکن جب آپ کا جہاز عین سمندر کے بیچ میں پہنچا، جب سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا آپ کا جہاز، تو حضرات محترم تلاطم نے گھیر لیا، سمندری طوفان نے گھیر لیا، چاروں طرف سے پانی کی موجیں جہاز سے ٹکرانے لگی۔ حضرات محترم جب تمام سواریوں نے دیکھا کہ اب ہمارا جہاز تھوڑی ہی دیر میں غرق ہونے والا ہے، تھوڑی ہی دیر میں سمندر کی تہ میں پہنچنے والا ہے، یہ پانی کی اونچی موجیں ہمارے جہاز کو ڈبو دیں گی، ہمارے جہاز کو غرق کر دیں گی۔ حضرات تمام کے تمام جہاز میں افراتفری کا عالم مچ جاتا ہے، تمام کے تمام جہاز میں
رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اب ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمارا جہاز غرق ہو جائے گا، ہم مارے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام کے تمام جہاز میں چیخو پکار مچ رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار جہاز میں ایک طرف بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا، اے امام احمد رضا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو جہاز کے اندر پانی کی موجوں کا پانی، سمندر کی موجوں کا پانی آ چکا ہے، تھوڑی ہی دیر میں جہاز غرق ہونے والا ہے، سمندری طوفان ہم کو غرق کرنے والا ہے، ہم تمام کے تمام مرنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، نادان کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے جہاز کو سمندر کی موجیں غرق نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پوچھنے والے نے پوچھا، احمد رضا بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہو تمام کے تمام ہم مرنے والے ہیں، پانی کی موجیں ہم کو غرق کرنے والی ہیں۔ حضرات، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، نادان کیا بات کر رہا ہے، تمام کی تمام کائنات ڈوب سکتی ہے مگر یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ تو پوچھنے والے نے کہا، کیسے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، نادان، جب میں اس جہاز پر سوار ہوا تھا تو جو نبی نے دعا فرمائی کہ جو اس دعا کو پڑھ کر کشتی میں سوار ہوگا اس کی کشتی کبھی غرق نہیں ہوگی، میں نے وہ دعا جہاز پر سوار ہونے سے پہلے پڑھ لی تھی، لہذا غرق ہو سکتے ہیں مگر ہمارا جہاز غرق نہیں ہوگا، ہمارا جہاز غرق نہیں ہوگا۔ دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ سمندر کی موجوں میں پھنسا ہوا، سمندر کے طوفان میں پھنسا ہوا جہاز، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پانی کی موجیں ٹکراتی رہی، پانی کی موجیں حضرات محترم اس جہاز کو ڈبونے کی کوشش کرتی رہی، مگر جہاز کہہ رہا تھا، اے نادان پانی کی موجوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے اوپر کوئی دنیا دار سوار نہیں بلکہ عاشق رسول سوار ہے، تم مجھے ڈبو نہیں سکتی۔ تو یہ عاشق رسول تھے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، حضرات، وہ ایک تو راہ راست پر سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، راہ راست سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، راہ راست سے نہ ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم ہو چکا ہے، میں نماز کا طریقہ اصل میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اب ٹائم بچا نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر نبی کی محبت، نبی کا عشق پیدا کیجئے، انشاءاللہ آپ نے نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کی تو آپ پانچوں وقت کے نمازی بن جائیں گے، کیونکہ جو عاشق نبی ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، وہ کبھی نمازوں کو، بتا دو، وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، یا چھوڑ دے گا؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، جو عاشق رسول ہوگا وہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرے گا، حضرات محترم مسجد میں بیٹھ کر چغل خوری نہیں کرے گا، جناب والا دنیا داروں کی محفلوں میں آ کر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے دل کے اندر بغض و کینہ لا کر مسجد کو ناپاک نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو تمام عیوبوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر کے مسجد کے اندر قدم رکھیں، کیونکہ میں اس خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو تمام عیبوں سے پاک ہے، اور یہ دعا کرنے کے ساتھ مسجد میں قدم رکھنا چاہیے، پروردگار تو پاک ہے، ہم کو بھی تمام عیبوں سے پاک و صاف فرما دے۔ تو پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیق بھائی کے صاحبزادے 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ طالب بھائی 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، پروردگار ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔